صاحب خطاب فرماتے، سید شرافت شاہ صاحب وہ نماز اب سید زادے ہیں پڑھائیں گے، خطبہ دیں گے، اور یہی دل تھا کہ لیاقت گیلانی شاہ صاحب وہ نعت پڑھتے جاتے، لیکن اللہ اس کا رسول جانتا ہے میں کسی مجبوری کے عمل سے تقریر پہ آیا ہوں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ آپ لوگوں جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے ایریا گگو منڈی کی صدارت سے نوازا ہے امن کمیٹی کے حوالے سے، اور میں تقریر سے پہلے شاید یہاں کوئی بندہ بیٹھا ہو، مجھے سرکاری ادارے سے کال آئی ابھی کہ مولانا آپ یہ گفتگو نہ کرنا، تو میں ابھی بتانا چاہتا ہوں اگر تمہاری یہ رائے ہے، میری جتنی بھی صدارتیں ہیں، اگر تم یہی کہتے ہو ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں، خدا کی قسم اگر یہ بات ہے تو میں حضور کی عزت پہ ساری عزتیں قربان کرتا ہوں۔ سبحان اللہ کہیں، ہمیں کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ آج کل یہاں کوئی بیٹھا ہوگا، شاید یہیں سے کوئی بات کوئی میری آگے فارورڈ کرے، تو میں پھر دوبارہ کہتا ہوں خطبے سے پہلے مجھے کسی مجبوری نے بٹھایا، میں نہیں چاہتا تھا کہ عالم نبیل فاضل جلیل سید زادے میرے قدموں میں ہوں، لیکن میں پھر دوبارہ کہتا ہوں دنیا کی ساری عزتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ قربان کرتے ہیں۔ ہم نے پہلے دن بھی جناب ڈی پی او وہاڑی صاحب کے پاس اور ڈی سی وہاڑی کے پاس جب آرڈر ہو رہے تھے میں نے بتایا تھا میں ذات کا جٹ ہوں، لیکن یاد رکھنا، ایک بات یاد رکھنا، ہر ایک بات کہتا ہوں کہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نماز دن میں 5 بار فرض ہے، لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت کی حفاظت ہر 7 پر فرض ہے۔ سبحان اللہ، ہمیں نہ کوئی بتائے۔ اور ہمارے بڑوں نے تو ویسے بھی جیلیں کاٹی تھیں، ہمارے بڑوں نے تو ویسے بھی 302 کاٹی تھی، تو افسوس نہیں ہے اگر کوئی رسول اللہ کی عزت کے نام پہ چلا جائے۔ باواز بلند پڑھیں درود شریف، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، باواز بلند پڑھیں صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ خشک شاہوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں، پڑھ لے درود غفلت نہ کر خدا کی قسم وہ آج بھی تیرے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ چشتی صاحب جہاں بیٹھے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب بندہ دنیا سے چلا جائے اس کی روح خوش ہوتی ہے، تو روحانیت کے ایک تعلق ہوتے ہیں۔ آپ بآواز بلند سبحان اللہ کہتے جائیں، انشاءاللہ تعالی روحانیت وہاں وجد کرے گی انشاءاللہ۔ اور الحمدللہ الحمدللہ تقریر بلا تمہید شروع ہے۔ میں نے بیان کسی اور جگہ جانا تھا تو یہ بلال بھائی یہ ہمارے لیے چشتی صاحب کی طرح ہیں، انہوں نے حکم دیا اور پھر آیا بھی ادھر، میرا آنا بھی ضروری تھا۔ الحمدللہ پاکستان کی جو مٹی ہے نا یہ ہمیں ماں کی گود سے پیاری ہے۔ پاکستان کی مٹی ہمیں ماں کی گود سے پیاری ہے۔ ہمارا کوئی بندہ بھی سنی ہے، اہل سنت تو پرامن ہیں، ہم ممبر پہ بیٹھ کے کہتے ہیں ہمارا وہ کوئی بندہ نہیں ہے جو کسی موٹر سائیکل کو آگ لگائے، جو رکشے کو آگ لگائے۔ ہمارے بڑوں نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ اگر کوئی دشمن بھی آ جائے تو اسے بھی چادر رحمت بچھا دیتے ہیں۔ یہ ہمارے بڑوں کا دیا ہوا درس ہے۔ لیکن میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، پاکستان کی اسپیشل ایجنسیاں ہوں، وہ بعض کاموں میں وہ ایجنسیاں بندے کو آگے لے کے آتی ہیں، وہ پاکستان کی افواج ہو، پنجاب پولیس ہو، ہمیں وہ جان سے پیاری ہے کیونکہ وہ کلمہ گو ہیں۔ لیکن یاد رکھیں میں ایسے چہروں کو دیکھ رہا ہوں، اور الحمدللہ میں ایسی شخصیت کو بھی دیکھ رہا ہوں کہ جنہوں نے جا کے پوری کارروائی میری جا کے دینی ہے کہ بھائی جی آپ کے گھر کا بندہ، یہ مولانا صاحب ادھر کیا کہہ رہے تھے، میں یہ بات کہہ رہا ہوں۔ آخر میں یہ بھی نوٹ فرمائیں کہ جس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، اللہ اکبر، وہاں کوئی ڈی پی او کام نہیں آئے گا، ہمارے عزت کے تاج ہیں، وہاں کوئی ڈی سی کام نہیں آئے گا۔ ہاں میں نے بھی مرنا ہے،
آپ نے بھی مرنا ہے، وزیر نے بھی مرنا ہے، مشیر نے بھی مرنا ہے، وہاں کام آئیں گے تو آمنہ کے لال کام آئیں گے، وہاں کام آئیں گے تو آمنہ کے لال کام آئیں گے۔ میرے بھائیوں، افسوس کا مقام ہے، آج ہمارے بعض دوست، آج ہمارے بعض تاجر، آج ہمارے بعض سرکاری ملازم وہ اتنا بھی نہیں کہہ سکے کہ یا رسول اللہ آپ کی عزت پہ جان قربان ہے، اس ڈر سے کہیں نوکری نہ چلی جائے۔ افسوس کا مقام ہے، افسوس کا مقام ہے۔ میرے بھائیوں، تقریر کیا کریں، کیا کرنی ہے تقریر؟ اور آج تو ہمیں تقریروں کے خطابت کے حیضے ہیں، خدا کی قسم کیا تقریر کرنی ہے، کیا تقریر کریں، کیا ہمارے عاشقان رسول وہ نعت پڑھیں، میں کیا بات کہوں، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ بس اتنی بات کہتا ہوں کہ اگر آپ کی ماں کو، میری ماں کو، آپ کے باپ کو، آپ کو نہیں پتہ یہ جملے میں کیسے بول رہا ہوں، یہ میرا اللہ جانتا ہے، یہ میں اپنا جس طرح کوے کے سامنے اپنا بندہ کلیجہ رکھتا ہے نا شاہ جی، میں اس طرح رکھ کے یہ بات کر رہا ہوں۔ جو جانتا ہے وہ جانتا ہے، تو کوئی برا بلا کہے تو ہم اس کا جنازہ نہیں پڑھتے، اس سے سلام لینا گوارا نہیں کرتے۔ پوچھا کیوں؟ کہا یہ ہمارے باپ کے بارے میں رائے غلط رکھتا ہے۔ ہم امن والے ہیں، ہم امن کا پیغام دے رہے ہیں، اور ہم نے امن کا پیغام دینا ہے، اور ایسا بغیرت کوئی نہیں ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عزت کے حملے ہو جائیں تو پھر غلام سے غلام، ادنا سے غلام بھی ہو، ہمارا کوئی نالی بھی صاف کرتا ہو، غیرت اس کی بھی جاگ جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ اہل سنت کے نہیں ہیں، یہ ہر اس کے نبی ہیں جس نے پڑھا ہے بآواز بلند پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ہم ایک دن بیٹھے تھے ان حالات کے خراب ہی، تو مجھے ایک افیسر صاحب وہ کہنے لگے، مولانا ذیشان صاحب کیا آپ گارنٹی دیتے ہو، بات بڑی سننے والی ہے، کیا آپ گارنٹی دیتے ہو کہ گگو منڈی میں آپ امن فرقہ واریت کا خاتمہ کر دو گے؟ تو اس بندہ نچیز نے بھلے مجمع میں میٹنگ میں کہا تھا کہ آپ مجھے یہ لکھ کے دے دو کہ گگو منڈی کے ایریے میں چوری ختم ہو جائے گی تو میں بھی ختم کر دیتا ہوں۔ صرف ساری تنقید علماء پر ہے، صرف ساری تنقید وہ دینداروں پر ہے، افسوس کا مقام ہے۔ میرے بھائیوں، میں آپ کو آج کئی باتیں کرنی ہیں، وقت تھوڑا ہے، دل ہے کہ ہر پیغام ہی دے دو۔ آپ بھی کوشش کریں، یہاں زمیندار بیٹھے ہیں، تاجر بیٹھے ہیں، مارکیٹوں کے ساتھی بیٹھے ہیں، اکثر جانتا ہوں آپ اپنے بچوں کو دین پڑھائیں، ہمارے بچے دین پڑھیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیوں دعا مانگی تھی؟ حضور نے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ عمر دے دے، یا اللہ عمر دے دے۔ جو سمجھ رہے ہیں وہ سمجھ رہے ہیں، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ڈنڈے کا اور سوٹے کا لاٹھی کا پتہ تھا۔ میرے حضور نے دعائیں مانگی، یا اللہ عمر دے دے۔ بڑا افسوس کی بات ہے، ایک غریب ہے، اس کا باپ ریڈی لگاتا ہے، وہ آنکھوں سے نمینہ وہ بچہ قرآن حفظ و درس نظامی کر رہا ہے۔ نہیں، ہر بندہ یہاں نیت کرے، کوئی چودھری ہے، کوئی وڈیرا ہے، کوئی ہے، اگر 3 بچے ہیں تو انشاءاللہ ایک بچہ عالم دین بنے گا۔ ہاتھ کھڑے کریں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو میرے بھائیوں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جس نے کلمہ پڑھا ہے اس پر فرض ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت کا پہرا دینا۔ اللہ اکبر۔ آئیے گا، ایک واقعہ ہے، بڑے پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ہیں، میرے اور آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہیں، حضور کی عزت کی بات ہے، اور میں دیکھ رہا تھا آتے ہوئے کہ ایک طرف دنیا ہے، ایک طرف مدینہ شریف ہے، ایک طرف مجھے ایک درس دینے کی ہدایت کی گئی کہ یہاں پیغام دو
کیا پیغام دو؟ میں آپ کو کھلی بات کرتا ہوں، ہمیں کسی کا کیا ڈر ہے کہ پیغام دو کہ حضور نے تو لاٹھی مارنے والوں کو دعائیں دیں کہ یہ خطبہ دے کے آؤ۔ میں کیا حضور نے کعبے میں گستاخوں کو نکال کے قتل بھی کروایا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیو پھر سوچا یار دنیا ہے، کیا پتہ ممبر سے نیچے نہ اتروں تو میری موت آ جائے تو قبر میں سرکار کو کیا منہ دکھانا ہے کہ دنیا جھوٹی کی خاطر تو نے اپنا وہ میری عزت پہ جب حملے ہو رہے تھے تو نے اپنا موضوع ہی بدل دیا۔ نہیں آئیں اسی تحت پہ ایک واقعہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے تھے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے تھے، اور ایک جانور جو دوڑا ہوا آ رہا ہے، بھاگا ہوا آ رہا ہے، تو صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو جانور ہے یہ بولا ہے، یہ کملا ہے، یہ باولا ہے، یہ پاگل ہے، یہ آپ کو نقصان دے دے گا۔ آپ بات سنیں اور مسجد کی آخری آواز تک سبحان اللہ جائے، پتہ چلے یہ سب حضور کے عاشق بیٹھے ہیں۔ یا رسول اللہ یہ نقصان کر دے گا۔ تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا صحابہ بیٹھ جاؤ، یہ پاگل نہیں ہے، یہ کسی کے عشق میں پاگل ہے، یہ کسی کے عشق میں پاگل ہے۔ اللہ اکبر۔ حدیث ہم دکھاتے ہیں، روایت ہم دکھاتے ہیں۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے تھے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس وہ جانور آیا۔ جب جانور آیا تو اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ 7 فٹ کا انسان اشرف المخلوقات دیکھیں، اور آج اتنی ڈگریاں کر کے اس حضرت انسان کی سوچ پہ پردہ پڑ گیا، اور میں اس جانور کی عظمت پہ قربان جاؤں۔ وہ جانور آیا تو سیدھا آ کے آپ کے اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں پر اپنا سر رکھتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آ کے آپ نے اپنا سر جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں رکھتا ہے۔ جب حضور کے قدموں میں رکھا نا تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو انگوٹھا مبارک تھا، میں دیکھ رہا ہوں کئی عاشقان رسول کے اس واقعے کے بعد آنسو نکل رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میں چشتی صاحب والا رنگ تو نہیں بھر سکتا، لیکن حضور کی خیرات پیر سید لیاقت شاہ صاحب بھی عشق رسول کا جام پلا رہے تھے، ہر کسی کا اپنا اپنا رنگ ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ جانور انگوٹھا چوسنے لگا، انگوٹھا چوسنے لگا۔ اللہ اکبر۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کے سر مبارک پہ اپنا سر مبارک پہ، اس کے سر مبارک پہ اپنا دست مبارک پھیر رہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں انتہائی عزت کے لائق قبلہ وٹو صاحب، قبلہ سید لیاقت شاہ صاحب، پیر سید شرافت شاہ صاحب اور بھی جتنے علماء بیٹھے ہیں، میں ان کے قدموں میں بیٹھ کے ایک بات اگلی کرتا ہوں۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ پھیرتے جاتے ہیں اور آسمان کے فرشتے رشک کر رہے ہیں، آسمان کے فرشتے رشک کرتے ہیں، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس پہ اپنا ہاتھ پھیرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تیرا نام کیا ہے؟ اگلی بات جہاں ختم ہونی ہے نا، خدا کی قسم وہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اتنا کرم کریں گے، مجھے یقین ہے کہ اس حالات میں میرے حضور نے اتنا ہی کہہ دیا کہ تو نے ختم نبوت کی بات کی، اللہ اکبر، تو میری بخشش ہو جائے گی، اور آپ سبحان اللہ کہیں آپ کی بخشش ہو جائے گی۔ میرے لیے تو قابل رشک ہے آج ممبر رسول۔ میں اس طرف دیکھ رہا ہوں کہ 6ٹھی کلاس میں جو مجھے انگلش پڑھایا کرتے تھے وہ سر نوید صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے تو ان کو دیکھ کے اپنا آپ پہ شرم آ رہی ہے کہ میرے استاد صاحب بیٹھے ہیں۔ یہ استاد محترم آپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ آج میں ممبر پہ بیٹھا ہوں، حضور بیٹھ کے درس سن رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ استاد محترم کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے، اللہ اور اس سے عطا فرمائے۔ میرے لیے حوصلہ ہے، میرے لیے بہت حوصلہ ہے کہ مجھے تو وہ وقت یاد آ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیوں سننا بات، میرے آقا نے فرمایا تیرا نام کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ تیرا
نام کیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے میرا نام یزید بن شہاب ہے۔ اس نے بتایا، میرے آقا نے فرمایا فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آج کے بعد تیرا نام یہ نہیں ہے، آج کے بعد تیرا نام یافور ہے، آج کے بعد تیرا نام یافور ہے۔ اللہ اکبر۔ اب اگلی بات ہے نا، یہ گستاخان رسول کو ایسے کھا جائے گی جیسے کسی کو گولی نہیں لگتی، جیسے کسی کی آنکھوں میں مرچیں ڈال دیں، وہ اس طرح لگتی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا تو اس سے پہلے کہاں تھا؟ جانور ہے، تو اس سے پہلے کہاں تھا؟ بھائی بیٹھ جائیں، یا ادھر بیٹھ جائیں، یا آگے بیٹھ جائیں، یا پیچھے، مہربانی، شکریہ۔ تو اس سے پہلے کہاں تھا؟ تو وہ کیا کہتا ہے؟ یفور، جو جانور ہے، وہ ایک گدھے کی مانند تھا، جانور 4 ٹانگوں والا۔ اللہ جسے عقل دے تو 4 ٹانگوں والوں کو دے دے، جسے نہ شعور آئے تو 2 ٹانگوں والوں کو نہ آئے۔ اللہ اکبر۔ تو وہ کہنے لگا یا سیدی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس سے پہلے ایک یہودی کی ملکیت میں تھا، یہودی کی ملکیت میں تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اگلے جملے سنیں گے، آخری بندے تک جو عاشق ہے وہ بولے گا، جو مسلمان ہے، حضور کے تو سبھی عاشق ہیں الحمدللہ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب وہ مجھ پر سواری کرتا تھا تو یا رسول اللہ مجھے پتہ لگ جاتا کہ یہ آپ کا گستاخ ہے، میں اسے نیچے گرا دیتا تھا۔ اللہ اکبر۔ یہاں کوئی بندہ نہیں جو نعرہ مارے حضور کی عزت کا؟ تکبیر! اللہ اکبر۔ یا رسول اللہ، جب وہ آپ پر سواری، جب مجھ میں سواری کرتا تھا، میں نیچے گرا دیتا تھا۔ جامع عطائے مصطفیٰ میں بیٹھنے والوں، جہاں کوئی ریکارڈ کرتا ہے تو کرے۔ میرے آقا نے فرمایا اچھا تو اسے بٹھاتا کیوں نہیں تھا؟ عرض کیا یا رسول اللہ، آپ کے گستاخ کو میں بٹھا نہیں سکتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس جانور سے کچھ سیکھو۔ اور آج ہمیں ٹیلی فون کر کے کہتے ہو، میں اعلان کرتا ہوں دنیا کے سارے عہدے، دنیا کی ساری عزتیں رسول اللہ کی عزت پہ قربان ہے۔ تو نے کیا سمجھا ہے کہ ہم ایک نمبر پلیٹ اور ایک کار کے حضور اللہ کی عزت کو بیچ دیں گے؟ خدا کی قسم، لاکھوں عزتیں سرکار کے نام پہ قربان ہے۔ وہ جانور یہ کہہ رہا ہے، ہوش کے ناہن لو، کہاں بیٹھے ہو؟ آج تمہارے کوئی باپ کو گالی دے، اسے ہم گولی مارتے ہیں۔ جو رسول اللہ کے حاکے بنائے، جو سیدہ فاطمہ کے حاکے بنائے، اس سے یاریاں لگائے بیٹھے ہو، اس سے یاریاں لگائے بیٹھے ہو۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا اچھا یا رسول اللہ، اگلی بات سنیں، جانور ہے جانور۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی نسل میں آخری ہوں، میں اپنی نسل میں آخری ہوں۔ اب جو عاشق ہیں وہ سمجھیں گے، میں اپنی نسل میں آخری ہوں، اور یا رسول اللہ آپ نبیوں میں آخری ہو، آپ نبیوں میں آخری ہو۔ یا رسول اللہ، یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ حضرت ابو بکر صدیق نہیں کہہ رہے، یہ حضرت عمر نہیں کہہ رہے، یہ حضرت عثمان نہیں کہہ رہے، یہ حضرت علی نہیں کہہ رہے، یہ حضرت ابو دردہ نہیں کہہ رہے، یہ حضرت سراقہ نہیں کہہ رہے، یہ قاری شفیق چشتی نہیں کہہ رہا، یہ عرفان مکی نہیں کہہ رہا، یہ جامی رومی نہیں کہہ رہا، یہ حضور کا وہ عاشق گدا کہہ رہا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یا رسول اللہ، آپ نبیوں میں آخری ہو۔ آپ روزے ساتھ ہیں، میں بھی روزے ساتھ ہوں۔ آپ کا میرا پٹرول یہی ہے کہ آپ ساتھ چلتے جائیں، اور آج جس نے لکھنا ہے وہ لکھتا جائے۔ کیا ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا یہ ایک جان کیا ہے؟ ساری جانیں آپ پر قربان ہیں۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اچھا یہ بات ہے؟ جی یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ، میری تمنا یہ ہے، میری آرزو یہ ہے کہ اب آپ مجھے اپنی سواری بنا لیں۔ یہ عربی حدیث ہے، اس کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔
یا رسول اللہ آپ مجھے اپنا سوار بنا لے۔ آپ بات سنیں میرے بھائیوں، اب اس گدھے کی بات یاد رکھنا، اس نے کیا کہا تھا؟ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا